ختم نبوت کا مطلب یہ مطلب ہو گیا. تو اب آپ آ جائیں اس چیز کی طرف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں وہ باقی رہے گا کب تک؟ قیامت تک. اور اس کا پھیلاؤ ہوگا کہاں تک؟ پوری دنیا پر، پورے عالم پر، قیامت تک اور پورے عالم تک. یہ دو باتیں ذہن میں رکھ لیں. اور وہ دین ہے کیا؟ وہ جو ہمیں پہلے سمجھ لیا. وہ نماز روزہ ہوتا تو پھیل چکا تھا. وہ اگر اذان دینا ہوتا، اس وقت پورے گلوب پہ اذان ہو رہی ہے. وہ اگر داڑیاں رکھنا ہوتا تو لوگوں نے رکھی ہوئی، امریکہ میں بھی رکھی ہوئی، اسرائیل میں بھی رکھی ہوئی، حضور کی سنت سمجھ کے رکھی ہوئی ہیں. مسواک کرنے بھی والے بھی وہاں پہ موجود ہیں. لیکن اگر وہ اسلام کے غلبے کی بات ہے تو وہ تو حضور کے بعد ریورسل ہو گیا بجائے آگے بڑھنے کے. اب آپ سوچئے، اب اپنی عقل دوڑائیے کہ اگر حضور کا مشن یہ ہے کہ کل عالم پر اللہ کا دین غالب ہو تو ہوا تو نہیں. تو کیا دنیا ختم ہو جائے گی حضور کا مشن پورا ہونے سے پہلے؟ نہیں ختم ہو سکتی. کرے گا کون؟ ٹھہرے نا. ہم ایران والوں سے پوچھتے ہیں، وہ پرانے خمینی صاحب سے پہلے والے جو ایرانی تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ جب مہدی آئے گا تو وہ آ کے کرے گا. مرد یا غائب آئے گا آ کے کر دے گا. پتہ ہے آپ کو؟ کہے وہ تو مطلب ہمارا کام ہی نہیں ہے، وہ تو مہدی کا کام ہے، جب آئے گا تو کرے. وہ بھی مانتے تھے کہ یہ ہوگا، لیکن کون کرے گا؟ مہدی کرے گا. ہمارے ہاں بھی بہت وقت تک ایسے، ہمارے صوفیاء اب بھی یہی سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں بھی جو صوفیاء کا طبقہ ہے یا صوفیاء کے زیر اثر طبقہ ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ مہدی صاحب آئیں گے اور آ کے کر کے چلے جائیں گے. تو ایرانی کا خیال یہ تھا کہ یہ جب مہدی آئیں گے تو ہوگا. یعنی سمجھتے وہ بھی تھے کہ ہوگا، لیکن جب مہدی آئیں گے تو ہوگا. ہمارا مذہبی طبقہ، ان کا خیال یہ تھا، میں نے ایک آپ کو صوفیاء کا بتایا کہ وہ وہی سوچ رکھتے تھے. باقیوں کی سوچ وہ بن چکی تھی کہ جسے ہم مذہبی سوچ کہتے ہیں. ایک واقعہ ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب ہندوستان میں مسلمانوں نے کچھ یہ سوچنا شروع کیا. ایک تو 1857 سے پہلے کا دور ہے نا، اس میں تو ریزسٹنس تھی، مزاحمت تھی، جہاد تھا. لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ٹھپ ہو گیا سارا کام. اس کے بعد مدارس بن گئے. 1867 میں دیوبند کی بنیاد رکھ دی، یعنی اب اس طرح دفاع ہوگا. ادھر علی گڑھ بن گیا. تو پھر 20ویں صدی کے شروع میں جب دوبارہ ایک مسلم لیگ بنی اور تحریک پاکستان کا سوچا گیا یا کچھ مسلمانوں کے بارے میں سوچا گیا، تو ایک عالم دین، بہت بڑے عالم دین، انہوں نے، جن کو بہت سے لوگ مجدد مانتے ہیں، انہوں نے یہ بات فرمائی کہ انگریز کے ساتھ ہمیں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے. اس نے ہمیں نماز روزے کی اجازت دی ہوئی ہے. یعنی نماز روزے کی اجازت جہاں پہ مل جائے وہاں مسلمان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے. اگر فرض کریں دجال ہی آ جائے تو وہ بھی اجازت دے دے نماز روزے کی، تو پھر دجال کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی. مطلب تو یہی ہوا. تو انہوں نے انگریز کے بارے میں یہ بات کہی. اب ان کا اتنا وسیع حلقہ اثر تھا کہ وہ چیز بہت متاثر کن تھی. اس سے بہت بڑا، یعنی وہ اس تحریک مزاحمت کو بہت بڑا نقصان ہونا تھا. اس پر پھر اقبال نے وہ بات کہی تھی. شعر آپ نے سنا ہوگا، یہ پس منظر شاید آپ کو واقف نہ ہو، کہ ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. ان کا تصور، تعبیر وہ ہو گئی تھی جس کا نتیجہ یہ تھا کہ انگریز کے ساتھ بھی خیر سگالی چلے گی. بے شک قانون انگریز کا کوئی پرواہ نہیں ہے، بس نماز روزے کی اجازت ہونی چاہیے، تو انگریز بھی اللہ اللہ خیر سزا. تو وہاں بھی چھٹی. کسی کے اندر یہ سوچ نہیں تھی. یہ سوچ دوبارہ ان لوگوں کی محنت سے پیدا ہوئی ہے جو میں نے آپ کو، اقبال کا نام ہے، ابوالکلام کا نام آتا ہے، مولانا مودودی کا نام آتا ہے، پھر ان کے سینکڑوں جو ماننے والے ہیں ان کے نام آئیں گے. یہ ان لوگوں نے یہ سوچ پیدا کی ہے. اور اقبال نے پھر وہ پہلا آدمی ہے جس نے یہ بتایا کہ یار یہ مہدی نے آ کے نہیں کرنا، اس کا انتظار نہ کرو، اور یہ جو ہے نا فرشتوں نے نہیں کرنا، یہ تم نے کرنا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اور یہ پھر بہت وسیع پیمانے پر کھول کر عام انداز میں، سادہ انداز میں، سلیس انداز میں مولانا مودودی نے اپنے لٹریچر میں پھیلایا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی عظیم اکثریت اس سے متاثر ہوئی، اور اس درجے متاثر ہوئی کہ وہ جو مذہبی طبقہ تھا جس نے اپنی سوچ وہ بنا لی تھی، ان کی سوچ بھی بدلی. البتہ جب سوچ بدلی تو کچھ، چونکہ اب ایک سیاسی عمل بھی شروع ہو چکا ہوا تھا. سیاسی عمل یہ تھا کہ ادھر تحریک پاکستان چل رہی تھی،
तहरीक पाकिस्तान से उस मजहबी तबके को एक पहले चिढ़ पैदा हो चुकी थी और वो कांग्रेस में ज़्यादातर थे। मौलाना मौदूदी ने इल्मी तौर पर तहरीक पाकिस्तान को बड़ा सपोर्ट किया है। ये आजकल ये बातें भी छुपाई जाती हैं, लेकिन ये कि दो कौमी नज़रिए को बहुत बड़ी सपोर्ट जो मिली वो मौलाना मौदूदी से मिली, जिसकी वजह से मजहबी तबका नाराज़ हो गया। वो तो इन्हें अपना बंदा समझता था, तो शाहिदा शाहिदुम मिन अहलिहा के मिसदाक अपने ही बंदे ने उसके लंका ढा दी और उन्होंने मुस्लिम लीग मिस्टरों को यानी अलीगढ़ियों को सपोर्ट कर दिया। तो इससे वो बहुत नाराज़ हुए, बहुत खफा हुए और यहाँ से मौलाना की मुखालफत शुरू हो गई। लिहाजा वो उन्होंने कभी भी मौलाना की फ़िक्र को ऑन नहीं किया, उसकी मुखालफत की। लेकिन ये कि वो फ़िक्र सर चढ़ कर बोली, उसे मानना तो पड़ा, लेकिन जब उन्होंने माना, उसे तस्लीम किया, तो उन्होंने फिर उसको जोड़ा जाके मलूकियत के दौर के साथ, उस फिका के साथ जो मलूकियत के दौर में तरतीब यानी निज़ाम गालिब दी, इस्लाम गालिब होना चाहिए। इस्लाम कब तक गालिब था? उनकी नज़र में 1924 तक गालिब था। समझ आ गई बात? लिहाजा अगर 1924 का मॉडल असर लो दुनिया में आ जाता है तो जो हमारे उलमा की बात समझ में आई, उनकी नज़र में इस्लाम गालिब हो जाएगा। वो खिलाफत 1924 में ख़त्म हुई थी। जबकि मौलाना मौदूदी का कहना क्या है कि वो तब गालिब होगा कि जब हम उस तरीके पर उसे गालिब करेंगे जैसे दौरे खिलाफत राशिदा में था। अब ये फ़र्क ज़हन में रखें, ये नहीं रखेंगे तो आपको ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का समझ नहीं आएगी। ये हुआ क्या है? बहरहाल 47 में पाकिस्तान बन गया। इधर ये दो धारे बन गए, एक इस्लाम का गलबा, वो वाले इस्लाम का गलबा चाहता है जो दौरे खिलाफत राशिदा में था, दूसरा कहता है 1924 वाला इस्लाम भी बहाल हो गया तो खैर सल्ला है। इतना फर्क पड़ा। पहले तो उसकी भी परवाह नहीं थी ना, लेकिन ये कि चलें जो इधर से तो थोड़ा कशिश शकल जैसे खींचती है तो ज़रा नज़दीक आ गए कि चलें 1924 वाला बहाल हो जाए। ये अक्सर और बेशतर ये जो है ना मनसब अमामत वाले, ये जो जैसे हिज़्बुत तहरीर वाले हैं, ये सारे लोग यही बात कर रहे होते, 1924 को रो रहे होते। इनका करबला 1924 में हुआ था, समझे? इनका इस्लाम उसके बाद जिंदा होगा जो 1924 वाली अमीद सुल्तान अमीद वाली खिलाफत, अब्दुल अमीद सुल्तान वाली खिलाफत बहाल कर दें, भाई इस्लाम जिंदा हो गया। तो हम तो उसको भी मुर्दा इस्लामी समझते ना। वो इस्लाम की कोई असल सूरत थोड़ी थी, वो तो अरब इंपीरियलिज्म की सूरत थी पहले, और बाद में यह है कि तुर्क इंपीरियलिज्म की सूरत बन गई। वो अपने दौर की सुपर पावर्स थी और उन्होंने वही कुछ किया जो कुछ आज अमेरिका करता है, थोड़े फर्क के साथ। निस्बत तनासिब का फर्क है, नोयत वही है, वही जुल्म थे। अब जो पाकिस्तान है, इसके पीछे जो सोच थी, जो फिक्र था, जो फलसफा था, वो था कि जो अल्लामा इकबाल का है। और ये भी तारीखी तौर पर बहुत बड़ी ज्यादती की गई है कि मौलाना मौदूदी को इकबाल से अलग किया गया है। हालांकि अगर आप इसको भी थारोली पढ़ेंगे तो मौदूदी साहब को पंजाब में लाने वाले अल्लामा इकबाल है। वही बुला के लाए थे कि वो आप कहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे आए, आपके करने का काम यहाँ है। और इकबाल की तरफ से ये बात भी मंसूब है कि उन्होंने ये बात कही थी कि जो हमारी ये जो सोच है, इसको इल्मी बुनियाद मौलाना मौदूदी फराहम करेंगे, जो उनके तवक्को थी मौलाना मौदूदी से। बहरहाल जो नजरिया पाकिस्तान है, इसको अब समझ लें ये क्या है। यानी पाकिस्तान भी बना किस लिए था? इस्लाम की तजदीद के लिए। लेकिन कौन सा इस्लाम? दौरे खिलाफत राशिदा वाला इस्लाम। उसूल वो होंगे, रियासत मॉडर्न होगी, जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक होगी। इकबाल ने यहां तक कह दिया था कि अब इज्तिहाद जो होगा, इज्तिहाद यानी कानून साजी, यानी नए जो कानून बनने हैं इस्लाम के उसूलों के मुताबिक, वो पार्लियामेंट में बनेंगे। आप सोचें मजहबी ज़हन इस बात को कबूल कर सकते हैं? आज भी नहीं कबूल करने के लिए तैयार। तो ये मजहबी सोच नहीं थी, ये मॉडर्निस्ट सोच थी जो इकबाल ने दी थी कि इज्तिहाद अब पार्लियामेंट में होगा। उसका बेड़ा गर्क कर दिया पहले उसके बेटे ने, जावेद इकबाल ने। उसने इज्तिहाद का मतलब ये लिया कि कुरान के खिलाफ भी इज्तिहाद हो सकता। पार्लियामेंट अगर फैसला कर दे कुरान के खिलाफ, बस वो नाफिज उलमा होगा, क्योंकि उम्मत का फैसला है। तो उससे सत्यानाश फिर गया। इकबाल का इज्तिहाद ये नहीं था, वो कुरान और सुन्नत की हुदूद के अंदर था, जो हमारे आइन में लिखा हुआ है। कोई कानून साजी कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं हो सकती, ये इकबाल का वो था। लेकिन कानून साजी होगी कहां? पार्लियामेंट में। नाफिज कौन सा कानून होगा? जो पार्लियामेंट में बना होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इज्तिहाद कहां होगा? पार्लियामेंट में होगा। अब इसके मुकाबले में लेके आइए बात को कि जो हमारे उलमा जो थे,
तहरीक शहीदैन के जो बकिया जो अनासर थे उन्होंने ही देवबंद कायम किया था। ये जो देवबंद है ये असल में तहरीक शहीदैन की एक लड़ी है, कुल नहीं एक लड़ी है। और ये वारिस किसके थे? शाह वलीउल्लाह के इल्म के। और देवबंद भी इब्तिदा में एक बहुत बड़ी तहरीक थी और बड़ी जान फशानी से और बड़े मुखलिसाना काम हुआ था। बाद में रफ्ता रफ्ता जैसे हर तहरीक के साथ होता है उनके साथ भी हो गया। तो उसी की ऑफशूट्स थी कि जो अफगानिस्तान में फिर जहाद की तरफ आई। लेकिन यहाँ भी एक बात नोट कीजिए, वहाँ भी जहाद शुरू किसने किया था? ये 1976-75 के आसपास की बात है। आइडिया था भुट्टो का कि ये रूस को जो है ना वो काउंटर करने के लिए हमें अफगानिस्तान में जाना पड़ेगा। नंबर एक, ये डीप ये जो है ना ये स्ट्रेटेजिकल डेप्थ का तस्वुर ये भी वही लेके आया था कि इंडिया के मुकाबले में भी हमें अफगानिस्तान को अपने साथ मिलाना होगा। तो जब तक रजीम चेंज नहीं होगी, दाऊद को नहीं हटाएंगे, जाहिर शाह को नहीं, ये नहीं हो सकता। तो भुट्टो साहब ने फिर यानी एक बाकायदा प्लानिंग के तहत ये काम शुरू किया। फिर इसको उठाया जिसने, वो काजी हुसैन अहमद थे। वो गए और उन्होंने यूनिवर्सिटी में, काबुल यूनिवर्सिटी में जाके काम किया। हिकमत यार इंजीनियर थे ना, वो मदरसे के फालिद तो नहीं थे, इंजीनियर थे। अहमद शाह मसूद इंजीनियर थे। ये उस तहरीक का हिस्सा बने। यहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ आगे बढ़ी। करते करते रूस को मदाखलत करनी पड़ी। यानी दाऊद के बस से जब बात बाहर हो गई तो अब रूस को अपने जो भी उसके हमायती थे उनको बचाने के लिए मदाखलत करनी पड़ी। जब रूस ने मदाखलत की तो वो जो जहाद पहले जारी था चंद लोगों के साथ, अब उसको एक तायद हासिल हो गई उलमा की भी, क्योंकि उनकी अक्सरियत बहुत ज़्यादा थी। लिहाजा मामला ये हुआ कि वो जहाद आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं के हाथ में चला गया, क़यादत ही उनके हाथ में चली गई। अहमद शाह मसूद तो बिल्कुल दूसरी तरफ निकल गए, कौम परस्त जज्बात की तरफ निकल गए। और हिकमत यार जो है वो बहुत लिमिटेड होते चले गए, उनका असर रसूख कम होता चला गया और उलमा का असर रसूख बढ़ गया। और उसके नतीजे में वो जहाद टोटली कंट्रोल में चला गया उलमा के। और 1994-95 में जब तालिबान तहरीक उठी तो फिर उलमा से भी निकल के तलबा के हाथ में चला गया। तालिबान का क्या मतलब है? तालिबे, स्टूडेंट्स, ठीक है ना। वो फिर उनके हाथ में चला गया, जिनमें खुलूस भी था, जोश भी था, जज्बा भी था, कुर्बानी भी थी, लेकिन थे तलबा। एक तो ये काम हुआ है, वहां पे ये चीज बनी है। इधर क्या हुआ जी? इधर हमने कहा कि इस्लाम थ्रू पार्लियामेंट आएगा, लेकिन पार्लियामेंट में आके बैठ गए जागीरदार, पार्लियामेंट में आके बैठ गए सरमायादार। उनके ऊपर जो है ना तसल्लुत कायम कर लिया हमारी फौज के जर्नलों ने या ये कि ब्यूरोक्रेट्स ने। और उनकी जो है वो पीछे मिली हुई थी अंग्रेज़ों के साथ, गैरों के साथ। और वो नहीं चाहते थे कि मॉडर्न इस्लामिक स्टेट दुनिया में ऐसी आ जाए कि जिसकी तरफ लोग लपक पड़े। तो ये इसको गोया कैद कर दिया गया, इसका रास्ता रोक दिया गया, इसे आगे बढ़ने नहीं दिया गया। इसका वो पोटेंशियल था कि पूरी दुनिया के लिए लाइट हाउस बनता है, इसको बढ़ने नहीं दिया गया। और इस्लाम का एक वो मॉडल जो आज से 700 साल पहले तो काबिल अमल हो सकता था, वो अफगानिस्तान में आ गया। वो जब आ गया तो उसके आने से बहरहाल उसके अंदर बड़ी सख्ती भी थी। जो तलबा जब आए थे, पहली दफ़ा जब आए थे, तो मैं वहाँ पे गया, मुलाकातें भी हुई। उस वक्त उनकी सोच ऐसी थी, यानी बड़ी जाबिराना, बहुत ही हाकिमाना, डिक्टेटरशिप। उनसे बात भी हुई। अंदाज़ा तो हमें था कि भाई अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, तो अगर ये आपस में मुत्तहिद नहीं होंगे तो ये ताश के पत्ता की तरफ जो है वो उड़ा दिए जाएंगे। तो उनसे की बात ये कि आप ये शुमाली इत्तेहाद को साथ मिलाएं, हिकमत यार को साथ मिलाएं। तो बड़ा सादा सा, बहुत सादा सा जवाब था कि देखें इमारत इस्लामिया कायम हो गई है, अब आए बैत करें, जो भी बैत करे तो बस हमारे साथ है, नहीं करता तो यानी मतलब ये है। अगली बात उन्होंने नहीं की, जाए बाढ़ में, हमें उससे क्या गर्ज है। तो बहुत ही बेनियाजी, बड़ा इस्तिगना, बड़ी बेफिक्री, तो आगे की सोच ही नहीं थी। लिहाजा फिर 9/11 हुआ और वो काम आगे नहीं बढ़ सका, ख़त्म कर दिया गया। अब 1 साल हो गया है। बड़ी अजीब बात है, 14 अगस्त 15 अगस्त को उन्होंने भी कल जो है ना वो मनाया अपना दिन, 1 साल पूरा करने का। अब ये तालिबान दोबारा आए हैं, लेकिन ये कि अब यहाँ उम्मीद की बात हम कर रहे हैं। कौन सी उम्मीद की बात कर रहे हैं? कि ये तालिबान शायद अब बदले हुए तालिबान हैं। अभी हमारे पास कोई ऑथेंटिक सोर्स से कोई बात नहीं है,
کچھ علامتیں ہیں جن کی بنیاد پر ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں. مطلب اب ان کے اندر وہ سختی نہیں ہے، سیکھا ہے، اس عرصے میں 20 سال جہاد کیا ہے، بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور اس میں مخلص عناصر اب ان کے اندر اوپر آئے ہیں اور سمجھدار لوگ آئے ہیں، یہ ایک بدلے ہوئے لوگ ہیں. لیکن ان کے ساتھ بھی اب کیا کیا خدشات جڑے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، کیا کیا امیدیں. امید میں ابھی پہلے بتا رہا ہوں کہ اب پہلی امید یہ ہے کہ یہ اب بدلے ہوئے لوگ ہوں گے اور انہیں اب نئے زمانے کی سمجھ آئی ہوئی ہے، ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے، اسلام کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، ثابت کیا انہوں نے کہ رکھتے ہیں، صرف سوچ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی. تو امید یہ ہے کہ وہ ہو گئی ہوگی. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، طالبان کا جب لفظ آتا ہے تو اس میں کم از کم 4 گروہ شامل ہوتے ہیں. جب ہم طالبان کا لفظ بولتے ہیں تو کس کس کو ہم طالب کہتے ہیں یہ سمجھ لیں. ایک تو وہ لوگ بھی طالبان ہیں جو بالکل مخلص، جن کا بھی میں نے آپ کو نقشہ پیش کیا، اسلام سے محبت کرنے والے، اسلام پر اپنی ہر شے نچھاور کرنے والے، یہ بھی طالبان ہیں. اور ان کو بھی ہم طالبان کہتے ہیں کہ جو اسمگلر ہیں، جنہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، پٹکا باندھا ہوا ہے، گن اٹھائی ہوئی ہے، وہ بھی طالبان ہیں. وہ بھی طالبان ہیں جو بتے لیتے ہیں، وہ بھی طالبان ہیں جو منشیات فروش ہیں، وہ بھی طالبان ہیں جو کسی اور کے ایجنٹ ہیں. یہ سارے اسی ایک لباس کے اندر. ہم جب طالبان کا لفظ بولیں گے، ہمارا میڈیا بولتا ہے تو اس سب کو طالبان کہتے ہیں. وہ ٹی ٹی پی والے بھی ہوں، جو ادھر والے ہیں، جو ادھر والے ہیں، یہ سب طالبان ہیں. لیکن جب ہم امید کی بات کرتے ہیں تو وہ ان طالبان سے کرتے ہیں کہ جنہوں نے 20 سال مسلسل اسلام کی خاطر جنگیں لڑی ہیں. اور ان کے بھی اس دور سے ہم ایک اختلاف رکھتے ہیں کہ جس میں وہ سخت گیر تھے، شدت پسند تھے. شدت پسندی بائی مانا کہ وہ جو بھی ان کا تصور تھا کسی اور کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار نہیں تھے، بس اپنے ہی تصور کے اوپر شدت سے قائم تھے، کسی دوسرے کی مسلمان کی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ ان کا ایک دور ہے. اب جو ان کو غلبہ ہوا ہے، بظاہر ایسی علامتیں آئی ہیں کہ جن سے لگتا ہے کہ یہ بدلے ہوئے لوگ ہیں. لیکن ان کے لیے خطرات کیا ہیں یا ہمارے خدشات کیا ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ نہ امریکہ انہیں کھلا چھوڑ دے گا، کیونکہ جنگ سے اگر قابو نہیں ہوئے تو قابو کرنے کے ایک اور طریقہ بھی ہے. دولت سے قابو کیا جاتا ہے، لالچ سے قابو کیا جاتا ہے، بہت سارے گمراہ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. شیطان کے جیسے طریقے ہیں تو امریکہ کے پاس بھی بہت سارے طریقے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ چائنا بھی ان کو ڈورے ڈالے گا. اور اس وقت ان دونوں طاقتوں کی کوشش یہ ہوگی کہ انہیں پاکستان کے خلاف استعمال کیا جائے، جس کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں. یعنی یہ شاید آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ سوات کے علاقے میں واپسی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ طالبان اور وہ طالبان ہیں، ان میں فرق. یہ جسے ٹی ٹی پی کہتے ہیں، تحریک طالبان پاکستان، یہ یہاں کے لوکلز ہیں. یہ بہت رد عمل کا شکار ہیں کیونکہ ان کے علاقوں پہ فوج نے حملہ کیا ہے، ان کے بستیاں گرائی ہیں اور ان کو مارا پیٹا ہے، ان کے لوگ مارے ہیں. تو وہ ایک رد عمل کا شکار بھی ہیں. ان میں ظاہر ہے پھر ہمارے دشمن ممالک بھی اپنا کھیل کھیلتے ہیں. جب آپ کو غصہ ہو کسی پر اور آپ اس کو ایسی تیسی کرنا چاہتے ہو تو جو اس کا دشمن ہے وہ آپ کو کیوں نہیں فیسیلیٹیٹ کرے گا. تو ایسا ہو رہا ہے وہاں پہ، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پھر ہماری آپس کی اندر کی گیمیں بھی ہیں. وہ مطلب جو اس وقت سیاسی کام چل رہا ہے تو اس میں کہتے ہیں جی فوج میں بھی سپلٹ ہے، تو ایک گروہ ایک کو سپورٹ کر رہا ہے تو دوسرا دوسرے کو کر رہا ہے. تو وہ جو یہاں پہ رجیم ہے اس کے مخالف جو دھڑا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. واللہ عالم، بہت ساری کہانیاں چل رہی ہیں. لیکن یہ پاکستان کے سالمیت کے لیے بہت خطرہ پیدا ہو گیا ہے. یہ بات اپنی جگہ پہ حق ہے. اچھا، ان طالبان کا ان طالبان سے کیا تعلق ہے یہ بھی سمجھ لیجئے. وہ تعلق یہ ہے کہ جب ان طالبان کو زمین پناہ نہیں دے رہی تھی، دنیا میں کوئی ان کا حمایتی نہیں تھا، تو یہ ہمارے فاٹا کے علاقے کے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے گھر ان کو پناہ گاہ کے لیے دیے. ان کی برادریاں ایک ہیں، رشتہ داریاں ہیں، تو انہوں نے پناہیں دی ان کو. جب انہیں پناہیں دیں تو اس کے نتیجے میں امریکہ کے کہنے پر ہم نے ان علاقوں میں آپریشن کیا. اب وہ یعنی ان کو ہم نے یہ اس مصیبت سے کیوں گزرے کہ انہوں نے انہیں پناہ دی تو ہم نے ان پر اٹیک کر دیا، پاکستان نے اٹیک کیا. اب جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ ان کو کنٹرول کرو تو وہ کہتے ہیں کہ جب دنیا میں ہمیں کوئی پناہ نہیں دے رہا تھا اور تم ہمارے بچے بھی پکڑ پکڑ کے امریکہ کو دے رہے تھے تو ان لوگوں نے ہمیں پناہ دی ہے، آج ہم ان کے مقابلے میں تمہارا ساتھ کیسے دیں. وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ہاں کوئی مداخلت نہیں کریں گے،
لیکن جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ ان کو قابو کرو، یہ تمہارے ساتھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ اس پہ ہم معذور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ یہ ہے جو ان کا آپس میں ایک کمبینیشن ہے اور ہماری پرابلم بنا ہوا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے حالات اور بہت سے اعتبارات سے بہت دگرگوں ہیں۔ ایک تو وہ پیش رفت نہیں ہو سکے اسلام کی طرف، معاشی طور پر ہم بالکل ہی بیٹھ گئے، کوئی طرح میں بنگلہ دیش کی طرح کچھ ہم نے ترقی کی ہوتی تو پھر بھی ہم کہتے کہ بھائی چلیں کچھ تو فائدہ ہو گیا، دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ البتہ ہم نے کچھ ایٹم بم بنا لیا، میزائل ٹیکنالوجی حاصل کر لی، یہ دنیا کو کھلتا ہے، اور اس وجہ سے ہمیں اور مصیبت پڑ گئی ہے کہ دنیا پاکستان کو اس وجود کے ساتھ گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہمارا ایٹمی پروگرام اور یہ ہماری میزائل ٹیکنالوجی، اور کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، لیکن یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا ہماری دشمن ہو چکی ہوئی ہے۔ اسلام سے تو ہم منہ موڑ چکے ہیں، اس سے بچت ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ یہ والا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ساتھ ایک مسئلہ اور آ گیا کہ دیکھیں جب بنا تھا تو اللہ کا تو اپنا منصوبہ تھا، عوام کے دلوں میں یہ بات تھی جو اقبال نے پھونکی تھی، لیکن جو قائد اعظم کے ارد گرد لوگ ہو گئے تھے، کیا ان کی بھی سوچ یہ فکر یہی تھی؟ قائد اعظم نے خود کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں، اور مودودی صاحب نے یہ بات پہلے کہہ دی تھی کہ کھوٹے سکے ہی آئیں گے، 1940 میں کہہ دیا تھا کہ کھوٹے سکے ہی آئیں گے۔ یہ جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے، اس طریقے میں کھرے نہیں آتے، کھوٹے ہی آتے۔ تو جاگیردار تو اس لیے آئے تھے تاکہ ہمارے جاگیروں کا تحفظ ہو، اسلام کے لیے تو نہیں آئے تھے۔ بیوروکریٹوں کا میں آپ کو بتا چکا، جرنلوں کا آپ کو، اور 58 میں مارشل لا لگ گیا تھا، ایوب خان آ گیا تھا، تو بس تسلط تو ہو گیا ان کا۔ یہ انہوں نے اس لیے بنایا، انگریزوں نے کیوں بنایا تھا، کیوں بننے دیا؟ ان کا بھی ایک فائدہ تھا۔ امریکہ کیوں مدد کرتا رہا، اس کا بھی ایک فائدہ تھا۔ وہ فائدہ میں آپ کو بتاؤں، ہندوستان ایک بہت بڑا ملک تھا۔ ہندوستان پہلے انگریز کے آنے سے پہلے بھی سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ اس کے اندر ایک پارٹی تھی، بڑی جہاندیدہ پارٹی، ویژنری پارٹی، اس کی لیڈرشپ تھی، کانگریس، خود بہت منظم سیاسی پارٹی۔ خطرہ یہ تھا ان کو کہ اگر ہندوستان آزاد ہونے کے بعد ایک آزادانہ پالیسی پر چل پڑا تو ہم کیا کریں گے، جو تو پھر اتنی بڑی طاقت بن جائے گا، سپر پاور بن جائے گا، پوٹینشل اس کا بہت بڑا ہے، تو ہندوستان کو تنگ کرنے کے لیے بھی کوئی ہونا چاہیے نا، تو ایک ملک کی ضرورت ہے۔ تو یہ مسلمان مانگ رہے ہیں تو ان کو دے دیتے ہیں، ہمارا فائدہ ہو جائے گا۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ ہندوستان کو ایک اور خطرہ بھی ہے کہ چونکہ یہاں اونچ نیچ کے تصورات ہیں، برہمن ہیں، شودر ہیں، ان کو کمیونزم بہت سپورٹ جو ہے وہ اپیل کرے گا، وہ جو برابری کے تصورات ہیں۔ تو یہ اگر شودر سارے اس طرف ہو گئے تو ہندوستان میں کمیونزم آ جائے گا، یہ تو پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ ہندوستان اتنا بڑا ملک، یہ اگر کمیونسٹ سٹیٹ بن گئی تو یہ تو بڑی مصیبت بنے گی۔ لہذا ایک نظریاتی ملک بھی ہونا چاہیے درمیان میں، بفر سٹیٹ، کہ جو روس کے اثرات کو ہندوستان تک نہ آنے دے۔ تو یہ دو ضرورتیں تھیں انگریز کی جس کے لیے اس نے بنایا۔ میں یہ کہتا ہوں جب اللہ تعالیٰ اپنا کام کرنا چاہتا ہے نا، اور جس سے وہ کام لینا چاہتا ہے وہ طاقتور نہ ہو، تو وہ اس کو کئی ذریعوں سے مدد ایسی دیتا ہے کہ مدد کرنے والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم یہ مدد کیوں، وہ اپنی کوئی اور وجہ سے مدد کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں اللہ کے منصوبے کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی مثالیں ہیں اس کی۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے سے تھے نا، اللہ کا منصوبہ تھا کہ ان کو مصر لے کے جانا ہے۔ کیسے لے کے جائیں؟ بھائیوں کے دل میں بات ڈالی کہ یوسف سے جان چھڑاؤ، انہیں جا کے کنویں میں ڈال دیا۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا، ان کے دلوں میں ڈالا کہ بھئی یہ تو اچھا مہنگا بک جائے گا، مفت کا مال ہے، اسے مصر لے چلتے ہیں۔ مصر لے گئے، وہاں منڈی میں پہنچایا تو عزیز مصر کے دل میں بات آئی، یار یہ نفع دے گا، سستا مل رہا ہے، لے لیتے ہیں۔ گھر لے گئے، وہ باقی یہ کہ وہ جو بیگم صاحبہ تھی ان کے دل میں جو خیال آیا وہ تو قابل بیان نہیں ہے، انہوں نے اس لیے رکھ لیا۔ ہر ایک کا اپنا اپنا خیال ہے، لیکن اللہ کا اپنا ایک منصوبہ ہے جس پہ کام چل رہا ہے۔ تو یہاں اگر وہ جاگیردار کوئی خیال رکھتے تھے، نواب کوئی خیال رکھتے تھے، بیوروکریٹ اور فوجی کوئی خیال رکھتے تھے، انگریز کا کوئی اور خیال تھا، اللہ کا منصوبہ کوئی اور تھا۔ وہ جو میں نے شروع میں بات کی، قیامت سے پہلے پہلے کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہونا ہے، تو اللہ نے بھی تو کچھ کرنا ہے نا۔ جب مصر میں اس نے غالب کرنا تھا تو موسیٰ کو فرعون کے گھر پالا، تو انہی ہاتھوں نے پاکستان پالا، پوسا، جوان کیا، بڑا کیا۔ یہ عصر حاضر کا موسیٰ سمجھ لے نا۔
لیکن 1999 کے بعد پاکستان کی یہ ضرورت ختم ہو چکی. اب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے, اب انگریزوں کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ 1989 میں روس ختم ہو چکا, کمیونزم کا خطرہ ختم. اور 1999 میں جب ہم نے کارگل پہ چڑھ کے ہندوستان کی گردن دبوچ لی اور اس کا سانس لینا دوبر ہو گیا, اور واجپئی نے امریکہ سے کہا کہ میری گردن چھڑا دو, آج کے بعد ہم تمہارے غلام. تو جب ہندوستان نے وہ غلامی قبول کر لی تو ہماری ضرورت ختم ہو گئی. یہ اگر 9/11 نہ ہوا ہوتا تو ہماری ضرورت تو بالکل ہی ختم ہو گئی. 9/11 کے بعد پھر ہمیں 20 سال موقع مل گیا. اب امریکہ کو ہماری ضرورت نہیں رہی. اس نے وہ آہستہ آہستہ ہماری چوڑیاں ٹائٹ کرنا شروع کر دی ہیں, IMF کے ذریعے سے, ورلڈ بینک کے. پہلے یہی ادارے ہمیں آکسیجن دے رہے تھے, اب انہوں نے وہ اپنی جو ہے نا نالی اس کو سکوڑنا شروع کر دیا. آگے ہمیں موت نظر آ رہی ہے. چانس اللہ نے ایک اور پیدا کر دی ہے, چائنا والا. لیکن یہ کہ ہمارے ابھی بھی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ چائنا کی طرف جانا پسند اس لیے نہیں کرتی کہ ان کے اپنے سارے ایسٹس جو ہیں وہ ویسٹ میں ہیں, ان کی اولادیں ویسٹ میں پڑتی ہیں. 99 کمپنیاں بھی امریکہ میں ہی ہیں. آپ ویسٹ میں چلے گئے وہ تو ڈوب گئی. فیصلے جنہوں نے کرنے ہیں ان کے انٹرسٹ سارے ادھر ہیں, اس لیے ابھی چائنا والا فیصلہ مشکل نظر آ رہا ہے, کیونکہ پھر ان کو ادھر ہی چلے جاتے ہیں امریکہ کی طرف, ویسٹ کی طرف. اور بلکہ اب تو خطرہ یہ ہے کہ چونکہ ویسٹ کا پروگرام پاکستان کو 5 حصوں میں تقسیم کرنے کا تھا, یہ باتیں آ چکی ہیں. 2015 میں ختم کرنا تھا, نہیں ہوا. پھر 2020 کی بات آئی ہے. اب تو خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا کہ 3 حصے کرنے ہیں انہوں نے. یار چلیں, میں تو مولوی ہوں, مولویوں کو ویسے ہی سازشی تھیوریاں یاد آتی رہتی ہیں. وہ پرائم منسٹر ہے یار, بڑا ماڈرنسٹ بندہ ہے, آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے, کلبوں کا جو ہے نا وہ پلے بوائے رہا ہے, بڑی شے. وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ ہے. بڑے اندر کے حلقوں تک اس کی جو ہے نا وہ پہنچ ہے. یہ اس کا کہنا ہے, مسئلہ ہے اس کا, بس کہہ دیتا ہے بیچارہ. جو نہیں کہنے کا ہوتا وہ بھی کہہ دیتا ہے. نکل جاتی ہو سچی بات جس کے منہ سے مستی میں تو آتا ہے نا, نکل جاتی ہو سچی بات جس کے منہ سے مستی میں, فقیہ مسلط بھی سے وہ رندے بادہ خار اچھا. فضل الرحمان صاحب ہوتے تو یہ بات کبھی باہر نہ آتی, یہ عمران کے منہ سے ہی نکلے گی. نکل آئی کہ 3 حصے بنانا چاہتے ہیں, اس کا مطلب, اور ایک صفحے پہ تھے نا سب, اس ایک صفحے سے اسے اتارا ہے تو اس نے کہا 3 حصے کرنا چاہتے ہیں. یعنی اس صفحے کا منصوبہ کیا ہے, سمجھ آئی؟ اب اس کو لات مار کے اتار دیا. کیوں؟ اس کو تڑپ کے آئے. اس صفحے, وہ 3 حصے کرنے کا کوئی انعام ملنا تھا نا. آپ پاکستان جیسے ملک کو 3 حصے کرو گے تو کوئی انعام ملے گا یا نہیں ملے گا؟ انعام ملنا تھا. وہ آخری ٹائم پہ جب 2-4 ہاتھ لبے بام رہ گیا تو کک آؤٹ. تو بندہ تڑپے گا, بندہ اچھلے گا, بندہ کودے گا, بندہ فرسٹریشن کا شکار ہوگا. اب ایک پوری ٹیم نہیں چڑھ گئی ہے کہ بھئی وہ حصے دار ہو کے آ گئی. ابھی تک تو یہی لگتا ہے رخ وہی اسی ایک صفحے والا ہے جو تھا. یہ تو ہے دنیا کی سطح پہ بات. اب میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اگلی بات. اس قوم کے اندر سے یہ خیال نہیں نکل, بہت کوشش ہوئی ہے یار, کتنی کھیلیں کودیں, یہ وہ عیاشیاں خرمستیاں, پھر یہ کہ اب بھوک مہنگائی, کوئی حربہ نہیں ہے جو نہ اختیار کیا گیا ہو. لیکن یہ کہ قوم کے اندر, اس کی جڑوں کے اندر سے یہ بات نکلی نہیں ہے. اب بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ اس اعتبار سے زرخیز ملک پاکستانی کو سمجھا جاتا ہے. اصل میں وہ اقبال نے بات ہی اس طرح کی ہے. پھر یہ کہ جماعت اسلامی کا جو کام ہوا ہے بہت بڑا کام ہے, ڈاکٹر صاحب کی پوری زندگی لگی ہے. یہ باتیں گراس روٹ لیول تک اتری ہوئی ہیں, اور اس سب کا جو نتیجہ نکلا وہ کیا ہے؟ ایک علامت ہے نا, توہین رسالت ہوتی ہے. کوئی ممتاز قادری اٹھ کے کسی سلمان تاثیر کو پھڑکا دیتا ہے. غیر قانونی کام ہے, میں بھی کہتا ہوں غیر قانونی ہے. جو یہ کام کرے اسے پھانسی دینی چاہیے, میں بھی کہتا ہوں پھانسی دینی چاہیے. لیکن قسم سے میں خوش بہت ہوتا ہوں اس کے پھانسی پانے پہ نہیں, اس کی تڑاخ کرنے پہ. کیونکہ جب تک قانون پہ عمل نہیں ہوگا اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں. ابھی گاندھی مر جاتا ہے, وہ کیا نام ہے یار, رشدی مر جاتا ہے,
मर जाता, मरना ही था, 76 साल का हो गया था, 2 साल बाद मर जाता। लेकिन ये जो हुआ है ना, ये एक पूरी दुनिया के लिए पैगाम है। ये मरी हुई उम्मत भी दुश्मन रसूल को नहीं छोड़ती। और ये पता है इसका मतलब क्या है? जब तक ये है, हमारी उम्मीद कायम है कि अल्लाह ताला का हाथ इस उम्मत की पुष्ट पर है। ठीक है, शैतान बहुत मजबूत हैं, बहुत ताकतवर हैं, लेकिन इस उम्मत की पुष्ट पर अल्लाह का हाथ है। तब इतना बड़ा काम कोई उठ के करता है ना। किसी एक आदमी के लिए ये काम करना कोई आसान काम है? ये पूरी दुनिया से टक्कर लेना है, वो कर गुजरता है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है मैवे तमाशाए लबेबा में भी ये काम हो जाता है। और इस काम का पूरी दुनिया मानती है। यार ये जो है ना, सबसे ज़्यादा ये जहाँ भी कोई कार्रवाई होती है, खुरा जाके पाकिस्तान से निकलता है। 1967 में बिन गौरियान ने यह बात कही थी कि हमें अरबों से कोई ख़तरा नहीं है, हमें ख़तरा पाकिस्तान से। और उसकी 2 वजहें बयान की थी उसने। एक ये कि उसकी अस्करी ताकत, और दूसरा उसकी नज़रियाती असास। अस्करी ताकत को तो उन्होंने अस्करी सोसाइटी में झोंक दिया। हाँ, प्रॉपर्टी डीलर लड़ा नहीं करते। रह गई नजरियाती एहसास, उसका वो आज तक कुछ नहीं बिगाड़ सके। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और यही वो उम्मीद की आखिरी बात है। अब मैं तरफ थोड़ा सा वक्त तो आपका मैंने बहुत ले लिया, लेकिन अब मैं आपका दिमाग थोड़ा ज्यादा चाहता हूं कि फोकस हो जाए, तब मेरी बात समझ में आएगी। सूरह काफ में आपको पता है एक किस्सा आया है मूसा और खिजर का। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि एक बंदा है, जाके उससे मिलो, वो कुछ अनोखे काम करता है, ज़रा उससे भी मिल लो, वो क्या काम करता है। वो गए, जाके मिले, बड़ी मुश्किल से उसने अपनी शागिर्दी में कबूल किया। वो पहले ले ही नहीं रहा था, खैर ओके चल पड़े। वो एक कश्ती में सवार हुए। उन साहब ने उस कश्ती नई नवेल, यूँ समझिए कि भाई 22 मॉडल की जो है ना सिविक कार थी, और उन्हें जनाब उधर ठोक दी थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तूने क्या किया ये? नहीं, इन्होंने हमसे किराया भी नहीं लिया, हमारे हम पर एहसान किया, बजाय एहसान का बदला चुकाने तूने इनकी कश्ती तोड़ दी। उसने कहा मैंने कहा नहीं था कि जब मेरे साथ बैठोगे तो सवाल नहीं करोगे। उन्होंने कहा अच्छा सॉरी, मैं भूल गया था। फिर चले आगे, एक छोटा लड़का मिला, उन्हें पटक दी, कत्ल कर दिया, फकतला। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तूने एक जिंदा आदमी मार दिया, बगैर एक नफ्स को, ज़कियतन, मासूम बच्चा, बगैर नफ्सिन, बगैर किसी वजह के, लक़द जेता शैयन नुकरा, तूने तो बड़ी गलत हरकत की है, बड़ा मुनकर काम किया है। उन्होंने कहा ओए मैं दसिया नहीं सी, तू मेरे नाल नहीं चल सकना। अच्छा ठीक है, अब अगर मैं पूछूं तो फिर मुझे साथ नहीं रखना। वो आगे गए तो एक दीवार गिर रही थी, मतलब वो दरारें पड़ चुकी थी, जैसे ज़लज़ले के बाद यहाँ दीवारें हो गई थी, वो गिरने लगी थी। उसने छुप की, वो सीधी हो गई। अच्छा, ये उससे पहले एक बात हो चुकी थी कि उनसे खाना वाना मांगा, भूखे थे दोनों, और कहा चलो दौड़ो खाना, अट्टे कट्टे और मुफ्त की रोटियां तोड़ने आ गए हैं, कोई खाना नहीं है, भाग जाओ। तो ये दीवार मुफ्त में सीधी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा यार इन बदबख्तों की दीवार तूने खामखा सीधी कर दी है, कम से कम इनसे कोई उजरत ही ले लेते। उसने कहा आज़ा फराक व बैनी व बैनिक, ये मेरे और तुम्हारे दरमियान, ये बस कुल वाक़या इतना है। उसके बाद उसने खोला क्या कि वो जो कश्ती तोड़ी थी, अगर मैं उसमें डंट ना डालता ना, तो आगे जनाब लगा हुआ था नाका, बड़ा खबीस एएसआई था, जो चमकती गाड़ी होती उस पर कब्जा कर लेता था। तो मैंने डंड डाल दिया, वो उनकी बच गई, गाड़ी बच गई। थोड़ी मतलब कश्ती में डंड पड़ा, बादशाह ने गसब नहीं की। तो ये नहीं, अल्लाह ताला के हर काम में खैर होती है। ये जो खिजर है, ये कोई आम इंसान नहीं, ये अल्लाह का वो फरिश्ता है जो तकवीनी उमूर पर नाफिज है। जैसे कोई हादसा होता है, सानिया होता है, तो उसके पीछे ज़ाहिर है कोई फोर्स तो काम करती है। ये अल्लाह की वो फोर्स है जिसको ये हेड करता है। तो उसने ये काम किया था, मूसा को ये चीज़ दिखानी थी कि एक दुनिया में ज़ाहिर में चीज़ें होती हैं, एक उसके पीछे अल्लाह की हिकमत होती है। ज़ाहिर में हो सकता है नुकसान हो रहा हो, वो हिकमत बता रही होती है कि इसमें अल्टीमेटली फ़ायदा है। तो वो ये फ़ायदा था उसमें, ये तो समझ आ गई। अगली बात ये है, वो लड़का क्यों मारा? वो इसलिए मारा कि वो बड़ा होता तो वो बड़ा नुकसान करता, बाप का भी नुकसान करता, माँ का भी नुकसान करता। तो वो मार दिया, अल्लाह उनके बदले में उन्हें अच्छा बच्चा देगा।
یہ میں آج سے 10 سال پہلے جب اس پہ بات کرتا تھا نا، میں سے جب اپلائی کرتا تھا لوگ بہت ناراض ہوتے تھے. میں نے کہتا تھا یہ طالبان کی حکومت ختم ہوئی ہے نا تو یہ بڑے لڑاکے تھے. یہ مسلمانوں کے معاملے میں بڑے سخت دل تھے. امید رکھنی چاہیے کہ ان کو یہ بدل کے آئیں گے، اور جب بدل کے آئیں گے تو بہتر والے آئیں گے. تو یہ بھی امکان ہے اس کا. اچھا جی، اس کے بعد تیسرا، یہ ایک بالکل مختلف واقعہ. پہلے 2 کام الٹے تھے نا، بندہ مار دینا. اب یہ کام ہے ایک سیدھا کام، مثبت کام ہے نا، دیوار سیدھی کر دی. یہ کیوں سیدھی کی؟ انہوں نے کہا یہاں پہ 2 چھوٹے بچے ہیں، یتیم ہیں، ان کا باپ مر گیا، وہ نیک آدمی تھا، اور لوگ تو بڑے خراب ہیں، تم نے دیکھا ہے، یہ تو لوگوں کا مال نہیں چھوڑتے تو یتیموں کا کہاں چھوڑیں گے؟ بالکل کوئی پاکستانی تھے نا. آپ کو اپنے حکمران تو یاد آ گئے ہوں گے نا اس پہ. نہ خزانہ چھوڑتے ہیں، نہ کچھ چھوڑتے ہیں، نہ ریکورڈیک چھوڑتے ہیں، نہ کوئلے چھوڑتے ہیں، کچھ نہیں چھوڑتے ہیں، ہر شے بیچ دیتے ہیں. ابھی بت بیچنے پہ آئے ہوئے تھے، وہ جو آپ کا بدھا کا بت نہیں رکھا ہوا ادھر لاہور میں میوزیم میں، وہ بھی کہیں بیچنے کے چکر میں تھے، وہ خیر بچ گیا. تو جو تو سب بیچنے والے لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ دیوار اس لیے سیدھی کر دی تاکہ وہ خزانہ اس کے نیچے محفوظ رہے. یہ بچے بڑے ہو جائیں، جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس دیوار کو گرائے گا تو نکل آئے گا خزانہ. یہ تو میں اب تشریح کر رہا ہوں کہ وہ بڑے ہو کے تاکہ وہ اپنا خزانہ حاصل کر سکیں. اب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس پاکستان کو اگر دیکھیں نا تو اس کا خزانہ کیا ہے؟ اصل خزانہ وہ نظریہ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ پوری جو کہانی سنائی ہے اس میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ پاکستان کا نظریہ. اس کا تعلق اس کار رسالت سے جڑتا ہے. وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا محمد رسول اللہ کی بعثت کیوں ہوئی اور دنیا کے خاتمے سے پہلے کل عالم پر وہ دین غالب ہوگا، اس کا تعلق اس بات سے جڑتا ہے کہ پاکستان کا نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لیکن اگر 1947 میں یہ غالب ہو جاتا، اللہ چاہتا تو ہو جاتا، قادر ہے کہ نہیں ہو سکتا تھا، ہو جاتا. لیکن اس وقت پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت تو نہیں تھی، پاکستان اتنا طاقتور تو نہیں تھا، دنیا کے حالات یہ تو نہیں تھے. امریکہ روس دونوں مل کے ختم کر دیتے. آج اگر بات یہاں پہ پہنچ گئی ہے، بلکہ یہ کہ اگر آپ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ کو دیکھیں نا، اس ملک کو کسی نے نہیں چلایا ہے، یہ ہمیشہ آٹو پہ چلا ہے. یعنی مجھے دنیا میں ہوتی ہے نا حکومتیں، وہ پلاننگ کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، 10 سالہ منصوبے بناتے ہیں، 50 سالہ منصوبے بناتے ہیں. یہاں جو بھی بیٹھا ہے اس نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ ملک ریاض سے پیسے کیسے ہٹنے، اور میں نے آسٹریلیا میں جزیرہ کیسے خریدنا ہے. یہاں تو یہ منصوبے پکے ہیں. نواز شریف بہت امیر ہو گیا ہے، زرداری بھی بہت امیر ہو گیا ہے. خیر انہوں نے تو 30 سال لگائے ہیں لوٹنے میں، میں نے تو 3 سالوں میں ان جتنی دولت کمانی ہے. میں نے کہا یار یہ تو پھر بھی چلیں، 2 خاندان تھے لوٹتے رہے، تو وہ بات صحیح ہے کہ لگاتے بھی رہے. ٹھیک ہے نا، لوٹتے رہے لگاتے بھی رہے. یہ جو ہر 3 سال کے بعد ایک نیا بھوکھا آ جاتا ہے، وہ جب اتنا بڑا پیٹ بھر کے جاتا ہے تو اصل میں مصیبت خانہ تو وہ ہے، اس کا تو ہم نام بھی نہیں لے سکتے، اس کو نامعلوم خانے میں رکھنا پڑتا ہے. تو اب آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہاں تک یعنی کسی نے پاکستان کی فکر نہیں کی ہے، ہر ایک نے اپنے خاندان اور اپنے پیٹ کی فکر کی ہے. پھر بھی یہ چلتا رہا ہے. میں کہتا ہوں دنیا میں سب سے بڑی آیت اللہ پاکستان ہے، اللہ کی نشانی، کہ یار جس کو ہر بندہ ختم کرنے کے چکر میں ہے، یہ ختم ہو کے نہیں دے رہا. اور اب اگر حالات ایسے بن گئے ہیں کہ واقعی اب یہ ٹوٹتا نظر آ رہا ہے، تو اس کا ایک مطلب ہے قوم جوان ہو گئی ہے. اب دیوار گرے گی تو خزانہ نکلے گا، یعنی نظریہ پاکستان نکلے گا. اور میرا اندازہ ہے پتہ ہے کیسے نکلا؟ مجھے اب کچھ اس کی علامتیں ظاہر ہوئی ہیں نا. یہ جو ہمارے اوپر ایک قبضہ گروپ بٹھایا گیا تھا نا، قبضہ گروپ میں اب کہہ رہا ہوں، وہ سارے سیاستدان بھی جمع کر لیجئے، جاگیردار بھی کر لیجئے، یا بیوروکریٹ وغیرہ بھی کر لیجئے، خاص لیئر باقی اداروں کی بھی کر لیجئے. یہ ایک قبضہ گروپ تھا جو بٹھایا تھا انٹرنیشنل قبضہ گروپ نے، شیطانوں نے. وہ اس کے یعنی اس چھتری تلے ہمیں رکھا ہوا تھا. جب کسی علاقے کے حالات خراب ہوتے ہیں نا، ان کے بڑے بڑے مفادات ہوتے ہیں.
یہ وہاں سے بھاگتے ہیں، یہ دوڑنے لگا، یہ ادھر نہیں ٹھہرتے۔ ابھی اشرف غنی نے کتنی دولت اکٹھی کی ہوئی تھی، افغانستان سے دوڑ گیا یا نہیں دوڑ گیا؟ دوڑ گیا۔ شاہ ایران سے دوڑ گیا تھا یا نہیں دوڑ گیا تھا؟ دوڑ گیا تھا۔ یہ ہم ریٹائرڈ ہو کے جا کے آسٹریلیا میں کیوں بیٹھتے ہیں، امریکہ میں کیوں بیٹھتے ہیں، دبئی میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ ہاں، پاکستان کے بارے میں آپ کو بتاؤں، یہ ابھی پچھلے دنوں ایک صحافی دوڑا ہے نا، ارشد شریف ہے، دوڑ گیا نا، وہ تو پہلے سے دوڑا ہوا ہے۔ نہیں، ارشد شریف، وہ بھی شریف ہے، بس شریف ہونا ہے اس کا۔ تو اے آر وائی والا وہ دوڑ گیا۔ آج سے 3 سال پہلے ہمارے ایک دوست، وہ اس کے کسی دور پار سے رشتہ دار لگتے تھے، وہ کسی بھاری بوٹ تلے آ گئے تھے ان کا پلاٹ، تو انہوں نے چاہا کہ کسی کی مدد میں ادھر بھی ہاتھ پاؤں مارے ادھر بھی ہاتھ پاؤں مارے، تو پتہ چلا جی ارشد شریف بھی میرا رشتہ دار ہے، اس سے پہلے نہیں پتا تھا، تو وہ اس کے پاس بھی پہنچ گئے کہ یار وہ کوئی میڈیا کی مدد لیں۔ یہ وہ صاحب تھے جو اس اسلامی جذبے کے تحت اسلام کی سربلندی کے امریکہ چھوڑ کے آئے ہوئے تھے۔ یہ بہت بڑے یعنی بینکار تھے اور بہت بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں میں انہوں نے کام کیا ہوتا ہے، بہت بڑے یعنی ان کا ایک وہ تھا وہ بیک گراؤنڈ۔ وہ پاکستان صرف اس غرض سے آئے ہوئے تھے، اپنے فیلڈ چھوڑ دیا تھا۔ اس نے پہلی بات یہ کہی کہ تم پاکستان آئے کیوں ہو، آپ نے بلنڈر کیا ہے پاکستان آ کے، ایک بات۔ دوسری، یہ ملک نہیں رہے گا، یہ ختم ہو جائے گا، یہاں تباہی آ رہی ہے، بھاگو یہاں سے۔ 3 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں۔ اور اسے تب بھی وہ اس پیج پہ وہ بھی تھا نا، وہ جس پیج کا میں نے آپ کو ذکر کیا، تو اسے پتا تھا نا، اندر کا بندہ تھا، وہ جانتا تھا یہ پیج کدھر جا رہا ہے۔ وہ اپنے اس دوست کو بھی کہہ رہا ہے، رشتہ دار بھاگو یہاں سے، یہاں کوئی فائدہ نہیں ہے رہنے کا۔ ابھی رمضان میں میرا دورہ ترجمہ قرآن تھا، وہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب آتے تھے، سینئر ڈاکٹر ہیں کسی ہاسپٹل میں، ان کے جو سینئر ہیں وہ ریٹائرڈ صاحب ہیں، بڑی لیئر میں رہے ہیں، اندر تک ان کا معاملہ رہا ہے، تو وہ بڑے محب وطن تھے، بہت محب وطن تھے۔ تو تقریباً 2 مہینے پہلے یہ صاحب ڈاکٹر صاحب مجھے ملے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات تو بہت خراب ہیں، بھاگو یہاں سے۔ کیا کرو؟ بھاگو۔ تو اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ قبضہ گروپ ہے نا، جب حالات خراب ہوں گے تو یہ بھاگیں گے۔ جب یہ بھاگیں گے تو کیا ہوگا؟ جیسے افغانستان سے یہ پورا لیئر ہٹ گیا تو نیچے سے طالبان نکل آئے۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ اسی طرح جب یہاں سے اوپر سے یہ لیئر ہٹے گا تو نیچے سے کیا نکلے گا؟ طالبان نہیں، نظریہ پاکستان۔ اور اگلی بات سن لیں، اگلی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان اور افغانستان ایک اکائی ہیں، جغرافیائی اکائی بھی ہیں، نظریاتی اکائی بھی ہیں۔ افغانستان اکیلا رہ ہی نہیں سکتا، اسے پاکستان کی ضرورت ہے۔ وہ لاکڈ لینڈ ایریا ہے، وہ سمندر اس کا ہے ہی نہیں، پاکستان کے بغیر اس کی موت ہے۔ اور نظریاتی طور پر وہ ادھر جڑا ہوا ہے، بلکہ یہ وادی ہی ایک ہے، یہ ساری وادی سندھ ہے۔ یہ جو دریائے سندھ ہے نا، یہ درمیان سے جو بہتا ہے، دریائے کابل آ کے اسی میں گرتا ہے نا، کابل سے آتا ہے۔ یہ کشمیر بھی جا کے ادھر ہی جڑتا ہے۔ اور یہ 2 پول ہیں، ایک کشمیر ہے، دوسرا کابل ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے 20 سال ہو گئے ہیں، بلکہ 30 ہو گئے ہیں کہ سکون نہیں ہے، امن نہیں ہے، چین نہیں ہے، زندگی ہتھیلی پہ رکھ کے جیا جاتا ہے۔ یہ تو گویا ہر وقت آتش نمرود میں جی رہے ہیں۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ وہ جان نثار کمیٹڈ ڈیووٹڈ لوگ تیار کرتا رہا، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں میں رکھا، خوشحالی میں رکھا، وہاں پر وہ نظریاتی لوگ تیار کرتا رہا۔ اور یہ جب آخری وقت آئے گا یہ آپس میں جڑ جائیں گے، ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، اور یہ دونوں مل کے ایک ہوگا بازو شمشیر زن حزب اللہ، اور اس کے پیچھے جو ذہن ہندی ہوگا۔ یہ جو 400 سال کی تاریخ ہے پاکستان کے پیچھے نظریے کی، مجدد الفسانی سے لے کر شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ، پھر ان کے آگے تحریک شہیدین، یہ میں نے پورا جو آپ کے سامنے نقشہ، اس سب کا حاصل ہے جسے آپ نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ اور یہ سارا اس زمین کے اندر موجود ہے، اس دیوار کے نیچے ہے۔ یہاں پر جب آزادی حاصل ہوگی تو پھر اس کے نتیجے میں وہ سوچ، وہ خیال، وہ فکر سامنے آئے گی کہ جس کے ہم امین ہیں۔
اب میں آپ کے سامنے آخری بات رکھ رہا ہوں، جس کا جو کام ہے وہی اسے سانجھے۔ آپ افغانستان جا کے کچھ نہیں کر سکتے، اور جن لوگوں نے آپ کو افغانستان کا رستہ دکھایا، آپ میں بہت سے لوگوں کو دکھایا گیا، وہ آپ کے دشمن تھے۔ جو کام افغانستان میں ہو رہا ہے وہ افغان کر سکتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے۔ آپ وہاں جا کے صرف ضائع ہوتے ہیں۔ ضائع ہونا چلے صحیح لفظ نہیں ہے، جلدی قربان ہو جاتے ہیں، چلیں جلدی جنت میں چلے جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے دنیا میں کچھ اور کرنا تھا، اس سے پہلے ہی جنت میں، بلکہ جنت سے بھی تھوڑا آگے نکل جاتے ہیں۔ کشمیر میں جو کام ہو رہا ہے وہ کشمیری کر سکتے ہیں، کوئی باہر کا بندہ جا کے نہیں کر سکتا، وہ اس آبادی کے اندر گم ہی نہیں ہو سکتا، وہ وہی کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے کام سے کیوں بھاگتے ہیں؟ ارشد شریف چلا گیا تو اس کو کوئی ڈر تھا نہ چلا گیا، آپ کو کیا ڈر ہے؟ آپ کیوں چلے جاتے ہیں؟ آپ کو کوئی کیوں ورگلا لیتا ہے؟ آپ اپنے دین کی ایک کامل جو ہے وہ صورت بن کے اپنے بھائیوں کو دکھائیں، اپنی بہنوں کو دکھائیں، اپنے گھر والوں کو دکھائیں، اپنے دوستوں کو دکھائیں، اپنے محلے والوں کو دکھائیں، اپنے ہموطنوں کو دکھائیں، اور یہ فکر ان تک پہنچائیں کہ آج کے دور میں ایک ماڈرن سٹیٹ جو ہو سکتی ہے وہ نہیں ہو سکتی کہ جس کا تجربہ ایران نے کیا ہے، وہ نہیں ہو سکتی کہ جو ہمیں افغانستان میں نظر آیا ہے، وہ یہ ہے کہ جس کا نقشہ اسلامی ریاست نامی کتاب میں مولانا مودودی نے پیش کیا ہے۔ آپ ایک دہریے کو اس پر قائل کر سکتے ہیں، وہ اللہ کو نہ بھی مانے نا، اس نظام کو مان سکتا ہے، یہ اتنا قابل عمل ہے، جدید ریاست کے تقاضوں سے ہم آنگ ہے۔ آپ کے کرنے کا یہ کام ہے، اللہ نے آپ کو یہاں پیدا کیا تو آپ کے لیے یہ کام اللہ نے تفویض کیا، آپ اسے چھوڑ کر کیوں بھاگتے ہیں؟ آپ کا کام لوگوں کو سمجھانا ہے، وہ جیکٹ پہن کے پھٹنا نہیں ہے۔ دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط کر رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ان کا کام ہے، اللہ کی ایک تقسیم ہے، اس تقسیم میں اللہ نے ان کی تقسیم میں وہ رکھا ہے، آپ کی تقسیم میں یہ رکھا ہے، آپ اپنا کریں، اس فکر کو سمجھیں۔ میں نے ایک کتاب آپ کو بتائی ہے نا کہ یہ 4 بنیادی اصطلاحات قرآن مجید کی، مودودی صاحب کی، اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے، یہ بھی ایک کتاب ہے، شہادت حق بھی ایک کتاب، میں موٹی نہیں چھوٹی چھوٹی کتابیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ کتابیں تو جا کے پڑھیں اور پھر سوچیں یار آج کے دنیا میں کیا کر سکتے ہیں ہم پھر، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اسلامی ریاست کی شکل و صورت کیا ہوگی یہ سمجھنے کے لیے اسلامی ریاست نامی کتاب کا مطالعہ، وہ ذرا موٹی کتاب ہے، یہ آپ پڑھیں۔ نہ سمجھ آئے تو اپنے اساتذہ سے پوچھیں، وہ کس استاد سے پوچھنا ہے آپ نے، کمپیوٹر سائنس کے استاد سے نہ پوچھنے چلے جائیے گا، ہاں اکنامکس کے استاد سے پوچھیں، پولیٹیکل سائنس کے استاد سے پوچھیں، سوشیالوجی کے استاد سے پوچھیں، وہ بیالوجی کے استاد سے نہیں پوچھئے گا، اس کو کوئی نہیں پتا ان چیزوں کا۔ یہ کام ہے، آپ اگر یہ کریں گے تو آپ پاکستان کی خدمت کریں گے، آپ یہ کام کریں گے تو آپ اسلام کی خدمت کریں گے، آپ یہ کام کریں گے تو اپنا فریضہ ادا کریں گے۔ میں اپنے لیے بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرمائے، میں آپ کے لیے بھی اسی کا دعا گو ہوں کہ آپ اس طرف پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری دلی آمادگی کے ساتھ، پوری ذہنی آمادگی کے ساتھ اس طرف متوجہ ہو کے اس کام کو تن من دھن کے ساتھ کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔